اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی حسن عبادت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بھی یہ حسن عبادت ہے، یاد رکھیں ایک اچھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا حسن ظن رکھے، رب العزت نے ہماری اس عبادت کو قبول کیا ہوں گا اور انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے معاف کیا ہوں گا، ہماری جو ہے مغفرت کی ہوں گی۔ اب جو ہے جو عبادتیں ہم نے حج میں کی تھی اس کا تحفظ بعد حج کے ہم کریں، اس کو ہم سیف گارڈ کریں، جو عبادتیں حج میں کی اس کو ہم حج کے بعد بھی باقی رکھیں۔ اب آپ کہیں گے حج میں خاص عبادت کیا ہے؟ جو خاص عبادتیں ہیں وہ تو بعد میں ہوتی نہیں، جیسے کہ طواف سعی، وہ تو موقع نہیں میں کرنے کا ہے نا، وہ تو وہیں ہوں گا۔ پھر کیا ہے حج کے بعد عبادتوں کا جو میں تحفظ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حج میں ہم نمازوں کے پابند تھے، اب حج کے بعد بھی نمازوں کی پابند ہو۔ ایسا نہ ہو جیسا رمضانی معاملہ ہمارا چل رہا ہے، رمضان ہے تو نمازوں کی پابندی شروع، رمضان ختم تو نمازوں کی پابندی ختم۔ یقیناً میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ عموماً دیکھا جاتا ہے رمضان میں مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہے اور غیر رمضان کتنی ہوتی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عید کو کتنی بھری ہوتی ہے اور جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے اور غیر عید اور غیر جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے اہم چیز ہے۔ یقیناً میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں۔ اگر آپ نے سوڈان کا نام سنا ہوگا، افریقہ کا ایک ملک ہے، ان لوگوں کے تعلق سے خصوصیت یہ ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا، اس کی کئی لوگوں نے گواہی دی، خصوصیت یہ ہے نماز اور عبادت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اگر ان کو نماز کو وقت دے دیا جائے تو بولتے باقی کچھ بھی نہیں ہونا، پھر دنیا کا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بہت عجیب معاملہ ہے، نمازوں کی اتنی پابند کہ لوگوں نے یہ سچے واقعات بتائے کہ جمعہ میں جتنا رش ہوتا ہے فجر میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی بھی قومیں ہیں کچھ، کیونکہ ان کو یہی ہے، بولتے 5 وقت کی نماز اور روٹی مل جائے کھانے کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ان کو پرواہ نہیں کرتے باقی دن۔ تو ایسی بھی قومیں ہیں جہاں فجر اور جمعہ میں رش ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے بھی ہے۔ لیکن ہندوستان کا حال کیا میں بول سکتا ہوں، جس ملک میں میں رہتا ہوں، کہ حالات یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر 100 اٹینڈنس لگتی ہے تو غیر رمضان وہ 5 to 10 کے بیچ میں چلی جاتی ہے۔ مطلب جہاں رمضان میں فجر میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملیں گی نماز کے لیے، یعنی غیر رمضان آپ کو شاید 1 صف یا 2 میں ہو جائے، پبلک فل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو عبادتیں ہم نے کی تو کیسا نہ ہو بعد حج کے ہم یہ سوچے کہ اب تو اللہ نے قبول کر لیا ہوں، حج معافی ہو گئی، اب نیا اکاؤنٹ کھولتے گناہوں کا۔ پھر نہیں، اب میں جیسا نمازوں کی پابندی کر رہا تھا یہاں آنے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنے لگوں، جیسا حج میں نے ہر عمل سنت کے مطابق کیا، ایک چیز کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا، 7 طواف کے بدلے 8 نہیں کیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں 7 طواف کے بدلے اگر 8واں کر لوں نا تو گناہ میں شمار ہو جائیں گے، حالانکہ طواف ہے لیکن گناہ میں شمار ہوں گا۔ جس عمل کو نبی نے نہیں کیا اور نہیں بتایا وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے اندر بھی رمل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی چونکہ رج بہت ہوتا ہے تو رمل مشکل، رمل سمجھتے ہیں آپ تھوڑا تیز چلنا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو عمرے کا موقع نہیں دیا گیا، حدیبیہ ہوئی کہ اگلے سال آنا، اگلے سال جب گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ مسلمانوں کو تو مدینے کی آب و ہوا نے، مدینے کی آب و ہوا یاد رکھیں، یثرب بہت بیماریاں ہوتی تھیں وہاں، مدینے کے بخار نے ڈھیلا کر دیا ان کے جسموں کو۔ تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم رمل کریں گے، تیز چلیں گے، تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رمل تو ہم نے مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، رمل تو مطلب آپ کی زندگی کے بعد جب وہ خلیفہ تھے ایک دن کہنے لگے رمل تو ہم نے مشرکوں کو جب بتایا تھا ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم آج بھی رمل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا تھا، وجہ جو بھی تھی، لیکن آج رمل کریں گے۔ تو موقع جس کو ابھی موقع نہیں ملتا، رش بہت ہوتا ہے، لیکن ملے تو ضرور کریں، ہے نا؟ تو گویا جہاں ہم نے عبادتیں کی، فرائض کا اہتمام کیا، وہیں ہر عمل کو من اور ان، جو کا تو، اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولیں گے، فل سٹاپ تک ہم نے سنت کے مطابق کیا۔ تو حج سے آنے کے بعد بھی تمام زندگی کے معاملات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جیسے حج ہم نے اس کے مطابق کیا، تجارت، حسن سلوک، اچھے معاملات، رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، تمام معاملات بھی اب سنت کے مطابق ہی ہوں گے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ ہم معمول بنا لیں زندگی کا۔ واپس آ رہے ہیں نا، عبادتیں کی، باقی رکھیے اس کو، باقی رکھیے اس کو، ہے نا؟ وہاں جیسا ہر چیز تحقیق کی، پوچھی، دلیل پوچھی، ریفرنس پوچھا، لکھا ہوا تھا تو عمل کیا، آنے کے بعد بھی زندگی ویسی چینج ہو، ہر چیز کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے، ہمارے سماج میں ہو رہا، ہمارے بڑے کہتے ہیں، خاندان میں چل رہا تھا، نہیں، اگر کام کتاب و سنت میں تو ٹھیک، ورنہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو عبادتیں جیسی وہاں کی، اسی طرح جیسی ہر عبادت کو سنت کے مطابق کیا،
جیسی محنت مشقت جسمانی اعتبار سے رب العزت کی عبادت میں کی، اس کی عادت یہاں بھی ڈال لیجیے کہ یہاں بھی میں محنت اور مشقت کے ساتھ عبادتیں جو ہے کروں گا خوب، چاہے مجھے تھوڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو رب مجھے حج میں دیکھ رہا تھا وہی رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، چاند پہ رہتا تو وہاں بھی دیکھیں گے، ہے نا۔ ہم لوگ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب ظاہر سی بات ہے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہمارے اعمال، چاہے رمضان میں ہو غیر رمضان ہو، اعمال دیکھ رہا ہے نا۔ بہت سالوں سے رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو رمضان کی رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جو 365 دن جو اس اعتبار سے، یا چاند کے 355 دن یاد رکھیے، سارے چیزوں کا رب ہے، صرف رمضان کا رب نہیں جو خوش کر دیا جائے اور بعد میں 11 مہینے جو چاہے کرو، نہیں، اس کا حکم ہے کہ زندگی بھر نماز قائم کیے جب تک کہ موت نہ آ جائے، ہے نا۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے منع ہے، تو عبادت میں جیسا وہاں تحفظ کیا تھا، محفوظ رکھا تھا، سنت کے مطابق کیا تھا، آنے کے بعد ہی محنت اور مشقت، لگن، خشوع اور خضوع کے ساتھ ویسی عبادتوں کو جاری رکھے، یاد رکھیے۔ اور وہ آدمی جو حج کو جائے اور آنے کے بعد زندگی نہ بدلے، جو حج کو جائے آنے کے بعد عبادتوں کو قائم نہ رکھے، جو حج کو جائے اور وہاں رب سے وعدے کرے اور آنے کے بعد توڑ دے، ہے نا۔ زندگی جب انسان چینج کرتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر، تو میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ اب گناہ نہیں کروں، توڑ دے، اس آدمی کی مثال سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 92 کے اندر اللہ نے ایک مثال دی، وہ آدمی کی مثال ایسی ہی ہو جائیں گی، یقیناً حاجی کے لیے مثال نہیں، ایک عام مثال ہے، لیکن اس کی حاجی کی بھی ایسی مثال ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنی محنت سے خوب مضبوط سوت کاٹا، اون ہوتا ہے نا، تاگے کو اس نے خوب محنت سے کاٹا، مطلب اس کو بنایا، ترتیب دی۔ جب اون ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، اب دیکھیے یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے، دھاگے کی کیا ہے، یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب دھاگوں میں دھاگے ملتے ہیں اور کپڑا بنتا ہے، کپڑے کو آسانی سے پھاڑ سکتے نہیں، تو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سوت کاٹا، مطلب دھاگوں کو لیا، اون کو لیا اور اس کو پرویا اچھے سے، جس سے وہ مضبوط کپڑا بن گیا۔ جس نے سوت کاٹا اپنی محنت سے، خوب سوت کاٹ لینے کے بعد اس سے توڑ کر ریشہ ریشہ کر دیا۔ ایک عورت محنت کر رہی ہے، سوت کاٹ رہی ہے، کپڑا بنا رہی ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے پھر کپڑے کو پھاڑ دیا، ریشہ ریشہ الگ کر دے رہی ہے۔ جب سوت تھا، جب دھاگا تھا، کمزور تھا، جب کپڑا بنا مضبوط ہو گیا، لیکن اس کپڑے کو آپ پھر ریشہ ریشہ کر دیں گے، بیکار ہو جائے، ایک تو محنت بھی ضائع ہوئی اور ایک تو فائدہ بھی نہیں ہوا، ہے نا۔ تو کہیں اس عورت کے ایسا نہ ہو جائے ہمارے اعمال بھی جو محنت سے سود کاٹتی ہے اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے ریشہ کر دیے۔ تو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہندوستان آگے پھر وہی حال، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات، وہی سنت کے خلاف مخالفت میں کام، وہی عبادتوں کو چھوڑنا، وہی غفلت، وہی معاملات میں برائی، وہی سود خوری، وہی حرام خوری، مطلب کھانے میں کوئی تبدیلی، وہی بے پردگی، پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا پھر اس کا؟ تو کہیں اس عورت کی ایسا نہ ہو جائے جس نے محنت سے تاگا بنا، مطلب اعمال کو سدھارے ہم نے، بعد میں پھر اپنے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر دی۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں ہماری زندگی ایک بدلی ہوئی زندگی، ورنہ ایسا انسان بیوقوف کہلائے گا جس کو موقع ملے اور اس کا وہ فائدہ نہ اٹھائے، یاد رکھیے۔ اب حج کے بعد ایک نیا صفحہ حیات، ایک لائف کا نیو چیپٹر ہم اوپن کریں اپنے ملک آ کر۔ ہم جہاں سے بھی گئے، جس ملک سے ہم پہنچے حج کے لیے، آنے کے بعد ہماری لائف کا ایک نیو چیپٹر کھل جائے، ایک ہماری زندگی ایک دم چینج ہو جائے۔ آپ ورق پلٹاتے ہیں، ایک ورق پہ آپ نے لکھا، کبھی مسٹیکس ہوتی ہے آپ نے کاٹا، لیکن جب آپ پیج کو پلٹا دیتے ہیں ایک نیا پیج شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس حج کے بعد زندگی جو ہے ایک نئے سرے سے ہمارے شروع، یاد رکھیے، نئے صفحہ حیات کی ہم ابتدا کریں، یاد رکھیے حج کے بعد، اور خوب وہ اعمال جو حج میں کیے تھے ان کو باقی رکھے غیر حج میں بھی، اور وہ ساری چیزیں جو محنت اور مشقت، لگن، اخلاص کے ساتھ ہم نے کی تھی ان تمام چیزوں کو بھی کریں۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ حج کو بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی خرافات اور بدعتیں کرتے ہیں۔ میں اپیل کروں گا لوگوں سے، جب حج کو جاتے ہیں حج کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پڑھ کر جائیں میرے بھائیوں، ورنہ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ روپے حج کو جانے کے لیے بھرتے ہیں۔ الگ الگ ممالک میں قیمتیں بدلتی ہے پیسے کی، تو اس میں بھی معاملہ بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ کچھ ممالک میں تو 6-7 لاکھ بھی لگ جاتے ہیں، چونکہ ان کا پیسہ ہم سے کم ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ عمل کو کیسا کرنا اس پہ کوئی محنت نہیں ہوتی جتنا محنت اس کے جانے اور آنے کے لیے ہوتی، جتنی محنت اس سے پہلے دعوت ضیافتیں لینے میں اور آنے کے بعد دینے میں ہوتی، جتنی محنت اور مشقت وہ کیا ہے جانماز، وہ ایک ڈبی جس سے پانی بھرا ہوا ہوتا ہے،
وہ کھجور، ایک ٹوپی اور ایک وہ جو تسبیح کی محنت ہوتی ہے نا، اتنی محنت ہی بعد میں جو ہے یا جانے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے پیچھے نہیں ہوتی کہ کیسا کرنا ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ 2-2 لاکھ روپے بھرتے ہیں اور 200 روپے کوئی کتاب جو حج کا طریقہ سکھاتی ہے وہ لینے کی ان کی حیثیت نہیں نظر آتی. ارے نہیں کہاں اتنی مہنگی کتاب لے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے موقع پر i+TV کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو ہم بہت بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو وہی دعا دینا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دونوں عیدین کے موقع پر دیا کرتے تھے، اور وہ ہے تقبل اللہ منا و منکم. اللہ قبول کر لے ہم سے اور آپ سے ہمارے تمام اعمال، یوم العرفہ کا روزہ، تکبیرات، عید کی قربانی، عید کی نماز، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. آمین. ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب. خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے. بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. وہ اتنا پیسہ لگا رہے تو وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ان لوگوں کا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے ضروری اپنی لائف کو چینج کریں، ایک نئے صفحے کا آغاز کریں، ایک نیو لائف ہو یاد رکھیے، اور لوگ سمجھ جائے کہ واقعی میں اس شخص نے حج کیا، اس کی زندگی بدل گئی. اس لیے کہ حج کرنے سے انسان کی مثال ایسی ہے جیسا اس نے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا، پیدا ہوا، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج مبرور کا بدلہ مغفرت ہے، انسان کی جنت ہے، یاد رکھیے. تو ہم اس عمل کو سنت کے مطابق جیسا وہاں کرتے ہیں تو اپنی زندگی کو ہم چینج کر دیں، یاد رکھیے. اور حج کا ایک سب سے بڑا پیغام جو حج میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ حج کا پیغام کیا ہے؟ توحید. یہ توحید سب سے بڑا پیغام ہے حج کا، یاد رکھیے، ہے نا. توحید یاد رکھیے، چاہے تلبیہ ہو جو ہم پکار رہے ہیں، ہے نا، جس کے اندر ہم کہتے ہیں اے اللہ حاضر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں. توحید سب سے بڑا پیغام ہے نا. ہر چیز میں اللہ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے نا. تو ہم یہ پیغام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس توحید کے پیغام کو بعد حج کے بھی ہم باقی رکھیں، ورنہ لوگ وہاں تو کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہاں سے جاتے بھی تو اللہ رحم کرے شرک کر کے جاتے ہیں، اور واپس بھی آتے تو وہی شرک اور غلاظت میں ڈوبی ہوئی زندگیاں ہوتی ہیں. تو اس عظیم پیغام کو یاد رکھیے آپ حج کی. وہ پیغام تھا توحید کا پیغام. جو حج سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے بھائی چارگی کا پیغام. بڑا عظیم پیغام، بھائی چارگی کا پیغام، ہے نا. آپ کا پڑوسی جو پتہ نہیں کس ملک کا تھا، پتہ نہیں کون سی زبان بولتا تھا، لیکن اللہ کے لیے آپ نے اس کی خطائیں معاف کی، اس کی غلطیاں معاف کی، اس نے کچھ کہہ دیا آپ نے معاف کیا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کو جو چاہیے تھا آپ نے دیا. یہی تو بھائی چارگی تھی، حج نے سکھایا. کیوں وہاں سے آنے کے بعد اس پیغام اور اس میسج کو ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا. پھر وہی سب معاملہ زندگی کا ہو جاتا ہے. تو توحید ایک عظیم پیغام حج ہمیں دیتا ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یاد رکھیے، ہم نے زندگی ہماری بدل جانا چاہیے. ہم توحید کے جو پیغام کو وہاں سے لے کر آتے ہیں، صرف آ کر اپنے آپ رکنا نہیں ہے، اس پیغام کو زندگی میں عمل میں لانا ہے، اور اپنے خاندان، رشتہ دار، دوست احباب، شہر، محلہ اور بستی تک ان کے لوگوں کو بھی اس پیغام کو توحید کے پہنچانا ہے میرے بھائیوں، ہے نا. لیکن آج حج سے آنے کے بعد جو کچھ تذکرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟
تم کہاں رکے تھے؟ میں کہاں رکا تھا؟ تم کون سے سن میں گئے؟ میں اس سن میں گیا. اس سن میں وہ روڈ بنی تھی موجود تھا کیا؟ وہ خندق وہ گفا بنی تھی کیا؟ یہاں گڈھا کھودا ہوا تھا کیا؟ وہ ٹاور بنا ہوا تھا کیا؟ بس یہی ڈسکشن ہے. وہ توحید کا پیغام، وہ سنتوں پہ جو ہم نے عمل کیا، وہ عبادتوں اور ریاضتوں میں جو ہم نے وہاں کوشش کی، کیا ہم باقی ہے اس پر آج بھی؟ وہ ٹاور رہیں گا نہیں رہیں گا، وہ پہاڑ تھا نہیں تھا، وہ خندق بنیں گی یا ختم ہو جائیں گی کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جو میسج تھا وہ دیکھیے آپ، ہے نا، وہ جو توحید آپ نے بول بول کر چلا چلا کر آپ نے کیا کہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، کیا اس سندیش، اس پیغام، اس میسج کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا آنے کے بعد؟ کیا وہ وہیں کے لیے تھا اور دفن کر کے آ گیا وہیں اس پیغام کو؟ اب تو میں اس پیغام کو توحید کے لے کر جب میں واپس آیا ہوں اس کو پھیلانے والا بن جاؤں. جس تلبیہ کو آپ پڑھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے وہ جس کا حکم دیا گیا آپ کو؟ یہ یاد دلایا گیا کہ تم توحید پر قائم رہنے والی قوم ہو، تمہیں توحید پر قائم رہنا ہے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا ہے. یہ پیغام لے کر ہی تم حج پر آ کر پڑھتے ہو، اسی پیغام کو جا کر انسانیت تک تم واپس پہنچانا ہے نا. آپ سمجھ رہے؟ تو کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہمارے پاس جو کچھ یاد ہوتا ہے دیکھیے آپ سب کیا ہے، یہی ساری چیزیں ہیں باقی. کہ یہی چیزیں باقی ہیں کہ ہم جس سے یاد کریں حج کو، ان کھجوروں سے، وہ پانی سے، ان تسبیحات سے، ان توغروں سے، ان جانمازوں سے، یا ان کپ اور سوسر جو ہاں سے لا رہے چائے کی کہ یہ پہلے حج میں لایا تھا، دوسرے بار گیا تو لایا تھا، تیسرے عمرے کا، یہ پانچویں فلاں کا ہے، یہ باقی رہ گیا. وہ عبادتیں، وہ اعمال وہاں جو کیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے اور اپنی باقی زندگی میں اس کو نافذ کیجیے، ان چیزوں کو جو وہاں سے سیکھ کر آئے، جس میں سب سے اصل چیز توحید کا پیغام تھا. اور خاص طور سے آج کے اس مادہ پرست دور میں جب ہم اس بہترین ماحول سے باہر نکلتے ہیں، حج کا جو ماحول ہے، جب نکلتے ہیں اور اپنے ملکوں میں واپس آتے ہیں، پھر وہی ساری بے دینی ہمارے زندگی میں ہم دیکھتے گھس جاتی ہے. وہی ساری بے دینی، وہی سارے افکار، وہی ساری باطل چیزیں، وہی ساری برائیاں، وہی ساری حرام چیزیں، وہی ساری جس کو ہم بولتے ہیں نا جو پہلے زندگی تھی وہی زندگی ہم لے کر آئے. تو باز آنا ضروری ہے، لائف چینج کرنا ضروری ہے. یہ حج ایک اچھا زرین موقع تھا، پتہ نہیں اس کا اللہ دیں گا یا نہیں دیں گا یہ موقع. سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے حج کے تعلق سے، یاد رکھیے. اور حج کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے تعلق سے 3 لوگوں نے آواز دی. ایک آواز جبرائیل علیہ السلام کی، ایک آواز ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک آواز شیطان نے دی. جو لوگوں نے مطلب عالم ارواح میں شاید یہ ہوا کیونکہ اس میں حدیث میں تفصیلات نہیں، جن لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کریں گا اور وہاں انتقال کر جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کریں گا لیکن یہ لوٹ کر آئیں گے، واپس آ جائیں گے، زندگی چینج ہو، حج قبول ہوگا، زندگی چینج ہوگی. اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی اس پہ آواز دی، وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے اور آنے کے بعد ان کی زندگی پہلے سے اور بدتر ہو جائیں گی. اور ایسے بھی لوگ ہیں حج کو اس لیے گئے کہ گناہ معاف کرانا تھے، معاف ہو گئے تو نیو اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، ان کی زندگیاں بدتر ہو جائیں گی. تو سوچ کی بات ہے، جو گئے قبول اور مر گئے اللہ نے تو قبول کر لیا. وہ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھیں گے، حدیث میں ہے نا. روزے دار روزے کی حالت میں، مجاہد کو اس لیے غسل نہیں دیا جاتا اس لیے کہ اسی حالت میں ہے نا. احرام پہن کے کوئی حج کے لیے گیا تو احرام میں تدفین ہوتی ہے اس کی، تاکہ وہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ حج کے لیے آپ کے ساتھ گئے، گر گئے، گھوڑا بدک گیا اور گردن ٹوٹ گئی، انتقال کر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام میں دفنا دو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا. حج کے لیے آیا تھا، حج کے سفر میں کوئی انسان نکلے انتقال کر جائے حاجی کہلائیں گا. سمجھ رہے؟ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اس حالت میں اٹھنے والا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. تو اپنی زندگی سے ہم باز آ جائے، چینج کر دے اپنے لائف کو. حج کے بعد کی لائف بہت ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ہماری تبدیلی آ جانا چاہیے. اور کتنی ساری اب استقامت پہ رہیے، جو کچھ ہم نے تب کیا تھا اور اب آگے ہم کو دین سیکھنا اور اس پہ عمل کرتے جانا. استقامت سمجھتے نا، جو چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ اڑ جانا. استقامت کہتے ہیں جس چیز کو، جس مذہب کو، جس منہج کو، جس طریقے کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ ڈٹ جائے، اڑ جائے، اس سے اب نہ ہٹے، چاہے آندھی طوفان، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں آنے دیں، ہم اس پر ڈٹے رہیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے استقامت، یاد رکھیے استقامت. لیکن عموماً حج جب معاملہ آتا ہے استقامت وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہم کو یاد نہیں رہتی ہے. حج کا آج جو حال کیا ہے معلوم آپ کو؟ حج کو جانے کی نیتیں ہی ہماری درست نہیں، اللہ رحم کرے، وہ درست نہیں. کیسا؟ حج کو جانے کی وجہ کیا ہے؟ بچے اگر باپ کو حج کو بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے، والد کی جو بھی نیت ہو، لیکن بچوں کی نیتیں کیا ہے؟ بہت ساروں کی تایا نے حج کر لی، چچا نے حج کر لی، اپنے ابا نے حج نہیں کیا اب تک، بھیجو ان کو، بھیجو حضرت کو.
نہیں آ رہا، بیمار ہے، لنگڑے ہے، لولے، اندھے دکھتے، بھیجو ان کو. اس لیے کہ ناک کھٹ جا رہی سماج میں. سب لوگ بول رہے ہیں کہ تایا حاجی ہو گئے، چچا حاجی ہوگا، ابا نہیں ہوتا. کیا انٹینشن ہے؟ کیا یہ کوئی انٹینشن ہے حج کے لیے بھیجنے کسی کو؟ ٹھیک ہے، ان کی جو بھی نیت ہے اللہ وہ تو وہ دیکھتا ہے، لیکن بھیجنے والے کی کیا انٹینٹ ہو؟ خود کچھ لوگوں کی جانے کی نیت یہ کہ خاندان میں سب نے کر لیا، میری ناک نیچے ہو جا رہی کہ تو ان کے کارڈ کے آگے حاجی، ان کے کارڈ کے آگے الحاج، مطلب ایک سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے کارڈ کے آگے فلاں. تو اب ہمارے کارڈ میں نہیں لکھا رہا حاجی صاحب، تو لکھنا ہے، ایک لقب ٹائٹل ایڈ کرنا ہے، لہٰذا مجھے حج کو جانا ہے نا. جیٹھانی کا بھی حج ہو گیا، ننن نے بھی کر لی، میں کیسے باقی رہوں؟ چلو بے کو لے کے کیسے نہیں چلتے، شوہر بیچارہ غربت میں پڑے، نہیں تم کو لے جانا پڑے گا، وہ دونوں کہنا. یہ حج ہے، یہ حج ہے اور یہ اس کی نیت ہے، یہ وجہ حج کرنے کی. سبحان اللہ. مسئلہ ہماری نیتوں سے شروع ہو رہا ہے نا. تو ہم حج کا پیغام بھی نہیں سمجھ پاتے، معلوم پیغام بھی نہیں سمجھ پاتے. حج کو جا رہا، کسی نے دھکا دیا تو لڑ رہا اس سے. سبحان اللہ. تم نے اس کا پیغام ہی نہیں سیکھی. حج کیا سکھا رہا ہے؟ لڑ رہے ہو تم اس سے، ٹھیک ہے غلطی ہوئی اس سے چھوڑ دو. یہی تو تھا، عفو اور درگزر کرنے کا آپ نہیں سیکھ پائے، اس کا مطلب یہی تو تھا اس کا پیغام، یہی تو تھا میسج اس کا. سکھانا چاہ رہا تھا بہت ساری چیزیں حج، لیکن ہم نے سیکھ نہیں پایا تھا. نہ عبادتیں سیکھ پائے، سب سے پہلے تو کہوں گا توحید ہی نہیں سیکھ پائے جو اس نے سکھایا. نہ عبادتیں ہم سیکھ پائے، نہ وہ سنت کے مطابق عمل کرنا، کچھ نہیں. بس حج کو جانا مطلب ایک مجبوری ہے، اس لیے کہ سب جا کے آ گئے، اور انٹرنیشنل ٹچ بھی نہیں مل رہا نا اس کے بغیر. دیکھیے دنیا کے لوگ تو امریکہ جا رہے ہیں، کسی کو یورپ بھیج دے رہا، کسی کا بچہ آسٹریلیا بلا لے رہا. وہ اب مسلمانوں کو کہاں جانا ہے انٹرنیشنل ٹچ لینا؟ حج کو تو کم از کم جا سکتے ہیں نا. چلو حج کر کے آ جائیں گے. تو مقصد عبادت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اسی بہانے گھوم. دیکھیے آپ حج کو جاتے ہیں تو آپ کو گھومنے کو بھی ملیں گا، حج کو جاتے ہیں تو خریدی بھی کر سکتے ہیں، حج کو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل کھانے بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہاں جانا اور حج کے لیے جانے میں فرق ہے نا. میں اگر سفر پہ جاؤں تو تازی ہوا بھی ملے گی گاڑی کے اندر، لیکن میں تازی ہوا کے لیے جاؤں تو سفر جانے کا جس نیت سے جا رہا ہوں نیت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ انٹینشن ہے نا. جاتے وقت کی حالات میں کیا بیان کروں کہ اگر خاندان میں کوئی حج کو جا رہا ہے تو پورے خاندان کے لیے مصیبت. آپ کو کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں بتاتا ہوں کیسی مصیبت. خاندان کے لوگ غریب مسکین. اب چونکہ خاندان کا ایک فرد حج کو جا رہا ہے تو حاجی کو کھانا کھلانا تو بہت ضروری ہے نا. دعوت تو پورا خاندان پریشان کیا، اس کو کھلانا بولے تو پورے کھٹلے کو بلاؤ ان کے، اللہ پورا کا پورا اٹھ کے آ جاتا ہو خاندان کو لے کے. حج کو جا رہے نا، اور اگر نہیں بلائے تو کیا لوگ ہیں. دیکھو حج کو جا رہا اور نہیں بلائے دعوت دے، مطلب گویا تو حج کو جا کے احسان کر رہا ہم پر. جا جب بہت احسان کیا، تیرے وجہ سے بستی بچ گئی تو عذاب آ رہا، تو حج کو کیا بول کے بچ گئی. دعوت نہیں دیے، ایسے غلیظ رشتے دار ہے میرے. حج میں بھی تذکرے چل رہے. حاجی صاحب کتنی دعوت لے کر آئے؟ اپنے کو 100 ملی. ارے حاجی صاحب میرا بہت برا رہا معاملہ، 49 پہ رک گیا میں تو آگے، میرے کو اتنی دعوتیں ملی. سارے تمہارا خاندان تو بہت بڑا ہے نا. ہاں بلائے نہیں کسی نے. حج ظلم ہو جا رہا دوسروں پر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین کو i+ TV کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. حج میں جانے کے بعد عبادتیں، حج کے ارکان، دعائیں تو یاد نہیں ہوتی، لیکن چٹھیاں بنتی، لسٹ. دعوت جتوں نے دیے، دعوت میں کیا کھلایا، 1 کھانا یا 2 کھانے اور میٹھے کے ساتھ تھا کیا، اس کے حساب سے چیزیں طے ہوتی. اس کو خالی پاکٹ دے دو، 2 کھجور، 1 پانی کی بوتل، 1 ٹوپی اور 1 تسبیح. انہیں کھانے میں 2 کھانے بنایا تھا تو اس کے ساتھ اس کو کیا دو، 1 رومال. انہیں 3 کھانے بنایا تھا تو جانماز. انہیں اپنے کو بہت بار بلایا تو اس کے لیے ایک وہ خالی لے کے جاؤ یہاں سے. اس کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے. عورتیں بیٹھی ہے، شام میں آنے کے بعد یہ تذکرے چل رہے ہیں. گولڈ کہاں سے لینا ہے، شاپس کون سے اچھی دکھ رہی تھی، سپر مارکیٹ کون سے اچھے تھے، اس کے برانچز اور کہاں کہاں ہیں. پوری پلاننگ ایسی رہتی ہے. اللہ رحم کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
میں کسی کے حج پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں غور کیجیے اس پر، سوچنے کی چیز ہے. یہ سب ملیں گا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب حج کو جا رہا ہوں تو سب دیکھتا ہوں دعوت 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 دعوت، تو سب لوگ بولتے ہیں ہاں میں بلانا کوشش کر رہا، میں ادھار لے کی کوشش کر رہا. مطلب کبھی کبھی نظروں میں چل رہا، خاموشی میں چل رہا ہے، دیکھ رہے حج کو جا رہا میں، تو سامنے والا بولتا دل میں کوشش کر رہا تھا مجھ کو بلانے کی. حالت یہ آنے کے بعد پورا حساب لگا کے ایک بڑی دعوت، اور اس دعوت میں اور پورے اعمال میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہو رہا کہ اب میں نے کیا سیکھ کر آیا، زندگی کیسی گزارنا ہے. سارے تذکرے میں نے کہا نا، لینڈ مارکس کہاں رہا، کیا دیکھا، لائٹ کیا جلتا تھا رات میں، وہ ہرا ہرا لائٹ، وہاں کا یہ ایسا تھا، یہاں کا واش بیسن تھا، وہاں کا شاور ایسا تھا، ہاتھ ڈالے تو پانی آ جاتا تھا، فلاں کر تو یہ ہوتا تھا، میرے کو سمجھا نہیں، فلاں. سارے تذکرے یہ کر سکتے، یہ حلال ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں نہیں، لیکن وہ کہاں گیا توحید کا پیغام، وہ کہاں گئی بھائی چارہ جو سیکھا، وہ سنتوں کے مطابق اعمال کی جو کوشش ہوئی، وہ 40-50 دن جو میں نے محنت مشقت کی عبادتوں کے اندر، وہ جذبہ کہاں گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آ کے بولیے آپ نے کیا کیا، لیکن وہ جذبہ کہاں گیا، اور وہ محنت کے ساتھ، وہ لگن کے ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں میں اور اقوام عالم میں توحید کا پیغام کیوں نہیں ہم نے پہنچایا، کیوں ہمارے حج نے یہ نہیں سکھایا. بڑی عجیب بات یاد رکھیے. تو آج حج اور دکھاوا ایک ساتھ چل رہے ہیں، اللہ رحم کرے. پھر موبائل کے زمانے نے تو اس دکھاوے کو، جس کو کہتے ہیں، دوبالا کر دیا اس کے مزے کو، ہے نا. حاجی صاحب پہلا طواف سیلفی، دوسرا طواف سیلفی، تیسرا طواف سنگ اسود کے سامنے، چوتھا طواف رکن یمانی کے سامنے والی سیلفی. یہ آپ طواف کر رہے ہیں، یہ آپ طواف کر رہے ہیں. پورے پبلک کو ہٹا کے 4 لوگ انڈیا سے آئے تھے، دور سے آئے، فوٹو کھینچ فوٹو کی، تو گروپ فوٹو بھی چاہیے کہ کعبے کے پاس تھے. فرشتے تو لکھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں بھی تو بتانا ہے نا آپ گئے تھے بول کر. فرشتے تو لکھ لیے کہ بھائی آئے تھے، لیکن دنیا میں تو بتانا جانے کے بعد کیا آئے تھے، ورنہ کیسا کوئی یقین کرے گا کہ آپ نے وہ کیا. اور میں بتا رہا ہوں بہت سیریس ایشو ہے یہ. ایک مرتبہ میرا جو ہے سفر میں جانا ہوا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کوئی فوٹو وہاں کی، میں نے کہا نہیں، یہ گواہی تو میں بھول گیا لینا، یہ گواہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہاں گیا تھا. کیا فائدہ، کہ تو آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، کیا کھاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو حج تو ایک بڑی اہم چیز ہے. حج اور سیلفی نے تو میں کیا بتاؤں، حج اور عمرہ اور سیلفی کی حقیقت میرا ایک پورا اس پہ چھوٹا سا بیان ہے، آپ سنیے کبھی. تو ہمارے حج برباد ہو رہے ہیں، عبادتیں برباد ہو رہی. احرام ایسا اس لیے باندھا جا رہا ہے، اللہ رحم کرے، کیوں سیلفی میں اچھا ہے. اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اچھی چیزیں پہننا، یہ منع نہیں، لیکن مقصد دیکھیے آپ، جو لوگ دیکھیں گے نا تو مقصد اصل ہے، یاد رکھیے مقصد اصل ہے. عورتیں ہماری جاتی ماشاءاللہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن کوئی انٹینشن نہیں، کیوں جا رہے، کیا کرنا ہے، کوئی سمجھ نہیں، کوئی سمجھ اختیار نہیں کی جا رہی. نتیجہ حج مطلب نیا زیور، ہے نا. عورتیں جب عورتوں سے ملتی کیا پوچھ رہی ہے حج کے بعد، اور جانے سے پہلے کیا پلاننگ چل رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کرتے، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ بات آپ کو میری ماننی ہی پڑے گی. حج چو گئے تھے وہاں کیا لے کر آئے، تو انہوں بول رہے ہم نے کچھ نہیں لایا. ارے رے 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 ایسی دکھ رہے ہیں. حج بھی ان کا کام کا نہیں دکھ رہا، اور حیثیت سے بیکار دکھ رہی. جب وہ حج سے آئے، ہاتھ دیکھا گیا تو ہاتھ میں نہیں انگوٹھی تھی. ماشاء اللہ حج، ہاں مدینہ مکہ، اچھا اچھا اچھا، دونوں طرف کے الگ الگ، اللہ یہ مدینہ کا گولڈ اور یہ مکہ کا گولڈ. اچھا اچھا، اس سے سمجھ میں آیا کہ حج ہوا، مکمل ہوا اور قبول بھی ہوا ماشاءاللہ. دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے. شادی ہونے والی گھر میں تو حج اور عمرے کو چلو، زیورات کی خریدی وہیں کر لیں گے اسی بہانے. یہ ہو سکتا ہے، حلال ہے، جائز بھی. آپ حج کو جائے ساتھ میں کوئی اور نیت رکھے الگ بات ہے، لیکن آپ کا انٹینٹ نہیں، جانے کا ریزن یہ چیزیں بن رہی ہیں. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا مسئلہ. عبادت ایک الگ چیز ہے، عبادت کے ساتھ ہونے والے نفع ایک الگ چیز ہے. جیسا میں حج گیا تو میں نے جہاز کا سفر کیا جو میں نے پہلے نہیں کیا تھا، تو مجھے وہ علم ملا، صحیح بات ہے. حج گیا بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی جو دنیا میں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ حج کو جاؤں گا تو اسی بہانے جہاز میں بیٹھنے مل جائے گا، نیت کا مسئلہ ہے نا. سونے اور چاندی، کپڑے، اور اگر برقع نہ لایا تو پھر تو کچھ نہیں کیا آپ نے، بیکار رہا حج بھی اور بیکار رہا عمرہ بھی، نعوذ باللہ. کیا فائدہ ہوا، برقع نہیں لائے تم نے، عربی اسٹائل کا لانا تھا تو یہ کیا انڈین اسٹائل کا لائے. سمجھ رہے آپ غور کیجئے. چیزیں چھوٹی لگنے میں، لیکن کیا کرتی ہے، پورے اعمال کو برباد کرتی ہے نا. ریا، دکھاوا، نام، نمود، مقصد چینج آتا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے، اور یاد رکھیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی حج، یہ خوف ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے اگر اللہ قبول نہ کرے تو. شروع میں نے کہا نا، مومن کا معاملہ، ایمان کا معاملہ بیچ میں ہے، امید اور خوف. امید بھی رکھنا اللہ نے انشاءاللہ قبول کیا، حسن ظن. خوف بھی رکھنا نہ کرے تو اللہ بھی کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا قبول کر، یہ بھی رکھنا ہے. آئیے سنیے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا جامع ترمذی کی روایت. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اور سوال کیا، پوچھا
اور وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ وہ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل عدم قبولیت کے خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ قبول نہ کرے تو ان کے دل کانپتے ہیں۔ صحابہ کی ایک مثال اللہ نے دی، یہ ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر جو 60 میں اللہ نے صحابہ کی مثال دی اور کہا والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ عطا کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کے دل گھبراتے رہتے ہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو میں عائشہ نے کیا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں رکھ چکا، اور وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ وہ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل عدم قبولیت کے خیال سے کانپتے رہتے ہیں، ٹھیک، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن ان کے دل دینے کے بعد بھی کانپتے ہیں۔ میں عائشہ نے سوال کیا اور پوچھا، میں نے عرض کیا کیا ان سے وہ لوگ مراد ہے جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گناہ گار لوگ مراد ہیں جو یہ سب کرتے ہیں؟ مطلب اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں کہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں بول کے؟ کیا اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ گار مسلمان جو دیتے ہیں وہ مراد ہے یا کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ ان سے وہ لوگ مراد ہے جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قبول نہ ہو۔ گناہ گار آدمی صدقہ کرے اور ڈر رہا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہاں جو قرآنی آیت ہے وہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ قبول نہ کرے تو کہا صدیق کی بیٹی، یہ نمازی، روزدار، صدقہ دینے والوں کے بارے میں کہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی گھبراتے کہ اللہ قبول نہ کرے تو۔ پھر فرمایا، اور پھر یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی جو سورہ مومن کی آیت میں 61 ہے، 60 کے بعد والی آیت ہے، اور پھر کہا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور پھر فرمایا یہ آیت پڑھی جس میں ارشاد ہے یہی وہ لوگ ہیں جو خیر و برکت کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان میں سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہیں جو دیتے ہیں، دل گھبراتا ہے قبول ہوگا نہیں ہوگا، لیکن سبقت لیتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نیک کام کرنے کے لیے۔ یہ مومن ہے جو خوف بھی کھا رہے ہیں، ڈرتے بھی ہے، لیکن عمل میں جلدی کرتے ہیں، جلدی کرو پتہ نہیں موت آ جائے، جلدی کرو پتہ نہیں کیا حالات آتے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم نے اعمال کیا ہمیں انشاءاللہ یقین بھی ہونا چاہیے اللہ قبول کرے، لیکن وہیں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ قبول نہ کرے تو، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور جو ہے ہر وقت اللہ سے ہم ڈرتے رہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ارشاد ہے کیا ہے سنی، اللہ فرماتا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتا ہے عمل قبول کرتا ہے تقوی، اللہ اپنے ڈرنے والوں سے ہی عمل قبول کرتا ہے نا، اور ڈرتے ڈرتے ہی مومن عمل کرتا ہے کہ تو خوف رہتا ہے کہ قبول نہ، ڈرنے والوں کے عمل ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسری جگہ کیا فرمایا سنیے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا کہا ان العاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو متقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے تقوی کی بہرحال اہمیت بتائی جا رہی ہے، تو ہم لوگ حج کو جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو حج پہ قائم رہنے کی ہم جو کوشش کریں، جو سبق اس حج سے ہمیں ملتا ہے، جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے جو ہم کرتے ہوئے یاد رکھیے۔ اور آخر میں یاد رکھیے مدینے کے تعلق سے کچھ کہنا چاہوں گا، حالانکہ مدینے کا سفر حج کا حصہ نہیں ہے، جتنی بھی روایتیں آتی ہیں جس میں یہ الفاظ ہے جو مکہ آئے اور میری مسجد نہ آئے، یا جو حج کے لیے آئے اور میری خبر کی زیارت نہ کرے اس کا حج قبول نہیں، یہ تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا مدینہ پارٹ نہیں ہے، لیکن آدمی سفر کر کے جاتا ہے، اور مسجد نبوی ان مقامات میں سے ہے، مسجد نبوی ان مقامات میں سے ہے جس کا سفر کرنے کی نیت سے آپ خاص جا سکتے ہیں۔ 3 جگہ ایسی جس میں آپ سفر ثواب کی نیت سے نکل سکتے اور خاص قصد کر کے نکل سکتے ہیں۔ کون کون سی جگہ؟ مسجد حرم، مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصی۔ ہمارے پاس تو یہ 3 چھوڑ کے سب جگہ جا رہا ہے یہ نیت ثواب کی، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، تو وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ اتنے دور گئے مسجد حرم اور مسجد نبوی کافی قریب ہے جس پہ آپ سفر کی نیت سے جا سکتے ہیں ثواب حاصل کرنے، تو بالکل جائیے، موقع مت چھوڑیے۔ اور جب آپ مدینہ پہنچتے تو آپ اس بستی اور اس شہر میں پہنچتے ہیں جس شہر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ایمان کے بعد، اور آپ وہیں انتقال فرمائے، ہے نا، وہ بستی میں آپ جاتے ہیں اس جگہ، اور جیسا حرم آپ فرماتے جیسا حرم مکے کو اللہ نے حرمت دی ہے، ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ مدینہ بھی حرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کیا کہ مدینہ بھی حرم ہے، جیسا مکے کو اللہ نے ڈکلیئر کیا حرم ہے، سمجھ رہا، یہ بھی حرم ہے، محترم جگہ ہے، سمجھ رہا بات کو، مسجد نبوی اور اس کے اطراف کا سے یہ بھی محترم جگہ ہے، حرم ہے، یاد رکھیے۔